نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف بآواز بلند پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک. تمام حمد و ثنا کے لائق، تمام حمد و ثنا کے کوشایاں، مالک کل، مالک لم یزل، مالک احد کوشایاں ہے، جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، جس کے دستے قدرت میں حیات و ممات ہے، جو رازق ہے، جو قادر ہے، جو ستار ہے، جو غفار ہے، اور جو اپنے مخلوق کی گناہوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے. اور درود و سلام بر سید الاولین والآخرین، شافع معشر، ساقی کوثر، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر اور ان کی مطہر آل پر اور اصحاب پر. معزز سامعین و ناظرین، آج کی یہ تقریب، آج کی یہ مجلس، آج کی یہ محفل عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کافی تعداد میں عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور یہ گھڑیاں، یہ لمحات یقیناً باعث سعادت ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو اس مقدس محفل میں، جس میں اللہ اور اللہ کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر خیر ہو رہا ہے، اس میں ہم سب شریک ہیں. میلاد آقا کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں اور اجماع امت ہے کہ ہمارے آقا کریم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مقدس مہینے میں ہوئی، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے انبیاء علیہم السلام، جتنے بھی انبیاء تشریف فرما ہوئے، ان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کی توحید کو عام کر سکیں، اور اس کے بعد جو مخلوق جو راستے سے بھٹک گئی تھی، یعنی جو اندھیرے میں تھی، ان کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی جانب لے کے آنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا فریضہ تھا. اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، انہوں نے احسن انداز میں اور اکمل انداز میں، یعنی مکمل طور پر جو ہدایات باری تعالیٰ تھیں، جو ہدایات کا ایک سلسلہ تھا، وہ اپنی مخلوق تک پہنچایا.
یہ سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے آقا کریم تک منتہی ہوا۔ ہم خوش نصیب ہیں بحمد اللہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجے کے سطح میں رکھا، حیوانات میں حیوان ناطق اور انسان خلق فرمایا، اور وہ قادر تھا دستے قدرت یہ چاہتی تھی اور اس نے چاہا کہ ہمیں انسان خلق فرمائے، اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی چاہا اور اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اگر وہ ہمیں کسی اور مذہب میں یا کسی اور گھر میں یا غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتا تو کوئی اجارہ داری نہیں تھی یا اس کا کچھ بھی ہم حل نہیں نکال سکتے تھے، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ لیکن اللہ نے ہمیں سب سے پہلے اس کا کرم کہ انسان بنایا، پھر اس کے بعد مسلمان بنایا، پھر اس کے بعد اللہ کا یہ کرم بارہائے کرم کہ اس نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جو اول بھی ہے اور جو آخر بھی، جو اول بھی ہے جو آخر بھی، یعنی ظاہری صورت میں وہ اگرچہ ان کا بعثت یا ان کا ظاہر ہونا وہ اللہ کو منظور نہیں، لیکن احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ جب ابھی آدم علیہ السلام کو مٹی اور پانی اور ہوا ان کے مراحل سے یعنی خلق تخلیق کے مراحل سے وہ اس میں مصروف تھے، تو اس وقت بھی ہمارے آقا نبی تھے، اس وقت بھی نبوت کا جو تاج تھا وہ ہمارے آقا کے پیشانی اتھر پر نمایاں تھا اور چمکا ہوا تھا۔ تو اس حوالے سے آپ لوگ میلاد مناتے ہیں، ہم لوگ میلاد مناتے ہیں، تو یہ صرف احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ حضور ہر پیر کے روز روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے استفسار فرمایا اور عرض کی کہ اس سوموار کے روزے کا رکھنے کا مقصد ہمیں بھی تعلیم فرمائیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سوموار کے دن یعنی پیر کے دن میں پیدا ہوا اور آپ کا وصال بھی پیر کو ہے۔ یہ مقدس دن ہے اور یہ مقدس مہینہ ہے، اور یہ لوگ جو میلاد مناتے ہیں وہ آپ کی آمد پر میلاد مناتے ہیں کہ آپ، کیونکہ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے میرے محبوب محمد ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، صرف اس دنیا کے لیے نہیں، یہ قید صرف اس دنیا کے لیے نہیں، ایک عالم وہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اور جو ہماری نظروں میں یا ہماری بصارت کو احاطہ کر سکتے ہیں، یعنی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ دنیا، لیکن اس کے علاوہ بھی ہزاروں عالمین ہیں۔ سائنس نے ترقی کر کے یہ دریافت کیا ہے کہ دنیا کے علاوہ بھی کئی ہزاروں سیارے ہیں، گلیکسیز ہیں جو موجود ہیں، جو ابھی تک لوگوں کو ادراک ہی نہیں ہے۔ یہ آپ حضور سب کے لیے ایک ایک ذرے کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے ہیں۔
تو یہ خوش نصیبی ہے ہم سب لوگوں کی کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جو اول بھی ہیں اور جو آخر بھی ہیں. آخر ان معنی میں کہ نبوت کا سلسلہ اب حضور کے بعد ختم ہو چکا ہے. حضور تک تھا نبوت کا سلسلہ، جناب آدم علیہ السلام سے چلتے ہوئے نبوت کا مقدس یہ فریضہ اور منصب تمام انبیاء علیہ السلام سے ہوتے ہوئے ہمارے آقا تک پہنچا. اور حضور کا ارشاد گرامی ہے، ترمذی شریف کی غالباً حدیث ہے کہ حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک. حضور کی جہاں لا تعداد صفات ہیں، لا تعداد صفات ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، شافع محشر ہیں، کریم ہیں، رحیم ہیں. ان لا تعداد صفات میں حضور کی یہ صفت بھی موجود ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، یعنی حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اور حضور کی دیگر احادیث میں بھی یہ ارشادات ملتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن 30 جھوٹے نبی آئیں گے. 30 جھوٹے نبی جو دعویٰ کریں گے نبوت کا وہ ظاہر ہوں گے، لیکن وہ سب جھوٹے ہوں گے، وہ سب کذاب ہوں گے اور دجال ہوں گے. مرزا بھی اس کی ایک کڑی ہے، مرزا قادیان بھی اس کی ایک کڑی ہے. آپ کی اس صفت کبریٰ ختم نبوت کے حوالے سے آج ہمارا اس مجلس میں بیٹھنے کے حوالے سے میلاد شریف کے ماشاءاللہ نعتیں ہوتی ہیں، کچھ وہ عقیدت و محبت کا ایک سما ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پیغام آپ لے کے جائیں. یعنی نعتیں تو ہم ہیں ہی نعتیں والے، ہم خود نعتوں ہمارے یعنی رگو پے میں نعتیں ہیں. ہمیں نعتوں سے ہمارے روح کو تسکین ملتی ہے اور قلوب و اذہان منور ہوتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں آج کل کے باطل فرقے اور باطل مذاہب بالخصوص کہ وہ متحرک ہیں، وہ لوگوں کو، وہ سادہ لوگ مسلمانوں کو اس انداز میں گمراہ کر رہے ہیں اور ان کو قادیانیت کی دعوت دے رہے ہیں. آپ کے علاقوں کے علاوہ ماشاءاللہ یہاں تو اہل سنت مسلمان کافی ہیں الحمدللہ. ویسے میں کہہ رہا ہوں کافی علاقے ہیں جہاں یہ اپنے بچوں تک یہ بات پہنچائیں کہ ہم حضور کی جتنی بھی صفات ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے کہ اللہ نے حضور کا ذکر اتنا بلند کر دیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اب قیامت تک آپ کا ذکر، قیامت سے آگے بھی آپ کا ذکر بلند ہے. آپ کے ذکر میں کسی قسم کی کمی یا تخفیف ممکن نہیں. کیوں کہ آپ کا ذکر خود اللہ نے بلند فرما دیا ہے، اور جس کا ذکر اللہ بلند فرما دے اس کا ذکر کوئی پستہ نہیں کر سکتا. تو ہمارے آقا ہیں مالک کونین اور انبیاء کے سردار. اس حوالے سے آپ اپنے بچوں کو یہ ضرور تعلیم کریں اور ان کو ان مدارس میں بھیجیں جہاں ان کو دین کی صحیح معنوں میں تعلیم دی جا سکے. فرقہ واریت یا اس قسم کی فضا میں ان کو مت بھیجیں، ان کو دین کی صحیح تعلیم کے مدارس میں بھیجیں جہاں ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ملے. جتنے بھی فرقے ہیں کم از کم آپ اس ایک بات پہ تو ہے نا، ہمارا سب کا کلمہ تو ایک ہی ہے نا. ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان ہے، آسمانی کتب پر ایمان ہے، ہمارا روز قیامت پر ایمان ہے. تو
تو آپ اپنے فرقوں میں الجھ کر اور ان سے یہ تکفیر کے اور کفر کے فتوے نہ لگائیں، آپ اپنے بچوں کو دیگر جو باطل مذاہب ہیں ان سے بچائیں، اپنے بچوں کو وہ تعلیم دیں کہ جو اہل سنت کے اور جو قطعی طور پہ ثابت ہیں، یعنی قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس بات پر الحمدللہ یہاں اکٹھے ہیں کہ ہم سب اللہ کی توحید پر بھی، اللہ کی وحدانیت پر بھی مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور جتنے بھی اس نے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں ان پر، ان کی نبوت پر ہمارا مکمل ایمان ہے، اور آسمانی صحیفے اور آسمانی کتابیں جو نازل ہوئیں وہ سچی ہیں، پر حق ہیں، اور ہمارا ان پر بھی ایمان ہے۔ ہمارا آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر قوت برداشت نہیں، ہم دوسروں کو، اپنوں کو، جو شاید کچھ تھوڑے سے راستہ ان کا الگ ہو گیا ہے، لیکن ہم نے ان کے لیے واپس لوٹنے کا دروازہ ہی نہیں رکھا۔ یعنی کفر کے فتوے اور انتہا پسندی، شدت پسندی، یہ اہل سنت کا معیار نہیں ہے۔ اہل سنت دلوں کو ملانے والے ہیں، اہل سنت دلوں کو ملانے والے ہیں، یعنی قربت پیدا کرنے والے ہیں، دوری پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ اپنے بچوں کو حسن اخلاق سکھائیں، اور میلاد کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حضور کی سیرت کا مطالعہ کرائیں۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ ہونا چاہیے بچوں کو کہ حضور کی سیرت طیبہ کیا تھی، حضور کا اخلاق کیا تھا، اور حضور کا رہن سہن کیسا تھا۔ ہم حضور کی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں تو حضور کی سنت پر بھی چلے نا، یہ بھی ہمارے اوپر ہم نے ہی کرنا ہے نا۔ اللہ نے ہمیں اتنی بلندیوں سے اور اتنی عظمتوں سے ہمیں نوازا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو، حضور کا امتی کم ہونا کوئی کم بات ہے، لیکن ضروری یہ بات ہے کہ ہم حضور کے ان طریقوں پر بھی چلیں نا جو حضور ہمیں تعلیم فرما گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ سب ماشاءاللہ ذوق والے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ساروں کے دلوں میں، ساروں کے اذہان میں شمع رسالت روشن ہے، اور یہ وہ بارگاہ ہے جہاں بڑے بڑے فقیروں نے اور بڑے بڑے دانشوروں نے اور بڑے بڑے عالم حضرات نے اس در کے آگے اپنی جبین نیاز خم کی۔ قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ وہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ وہ فرماتے ہیں میں ہواں سگ مدینے دی گلیدہ۔ کچھ تھوڑی سی توحید کی، رسالت کی حوالے سے کچھ سنجیدہ گفتگو ہوگی ہے، اب تھوڑی سی ذوق کی محفل ہے تو ذوق کے حوالے سے بات کریں۔ صرف داد لینا مقصود نہیں، میں یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ داد اور یا جو مجھے تحسین یا جو انعامات ہونے ہیں وہ اسی بارگاہ سے مجھے ملنے ہیں۔ آپ لوگوں سے مجھے کوئی امید اس لیے نہیں کیونکہ آپ بھی میرے جیسے مخلوق ہیں۔ دینے والی ذات اللہ ہے، اللہ کی ہے، اور اللہ کی رسول جو نعمتیں ہوتی ہیں دینے والا اللہ ہے، اور تقسیم کرنے والے ہمارے آقا ہیں۔ تو مجھے جو بھی خیرات ملنی ہے ان بارگاہوں سے ملنی ہے۔ تو قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ میں ہواں سگ مدینے دی گلیدہ،
میں ہوواں سگ مدینے دی گلی دا، اہا رتبہ ہے ہر کامل ولی دا۔ یعنی ولایت کا جو یہ سلسلہ ہے، ولایت کا جو ایک طریق ہے، یہ جتنے بھی طریقہ ہیں تصوف کے، جب تک آپ کملی والے کی چوکھٹ پہ اپنی جبینیں، اپنی پیشانییں عقیدت سے خم نہیں کریں گے، اللہ اس وقت تک آپ کی طرف انعام نہیں کرے گا۔ کوئی انعام بھری نظر آپ کی جانب نہیں اٹھے گی، کیونکہ آپ سراپائے رحمت ہیں۔ تو اللہ نے اپنا ذکر اور اپنے آقا کا ذکر، اپنا اور اپنے آقا کا ذکر ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک میں مفسرین کرام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی عز و جل نے اس آیت سے مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے اپنا ذکر، یعنی دن میں جو 5 وقت آپ اذان دیتے ہیں، جو 5 وقت آپ اذان سنتے ہیں یا دیتے ہیں، اس وقت بھی جب آپ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ حضور کے اوپر ایمان کا بھی آپ اعلان کرتے ہیں۔ یعنی جہاں اذان ہوتی ہے، جہاں اس کو وحدہ لا شریک کا اقرار کرتے ہیں آپ، اسی وقت آپ محمد رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ مرتبہ خاص جو اللہ نے اور کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا، صرف حضور کو عطا فرمایا کہ جب جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا، وہاں وہاں اللہ اپنے محبوب کا ذکر کرے گا۔ اور میں یہ حدیث شریف ہے، حدیث شریف سماعت فرمائیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر، یعنی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کی ذات بابرکات پر، ذات مطہرہ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے آپ کی ذات بابرکات پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ ایک درود شریف پڑھنے پہ، ایک بار درود ابراہیمی پڑھنے پہ اللہ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اور کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اور بالخصوص جمعے کے دن درود شریف پڑھتا ہے، تو وہ قیامت میں میرے ساتھ سب سے قریب ہوگا۔ نعت حضور کی تعریف ہے، اور یہ حضور کا قول ہے، یعنی یہ زبان رسالت کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں۔ تو جیسے آپ پورے انہماک کے ساتھ اور پورے دل جمی کے ساتھ نعت سنتے ہیں یا مناقب سنتے ہیں، یہ بھی حضور کا فرمان ہے، اس کو بھی پورے آپ ذہنوں اور دلوں میں اتاریں کہ حضور پر کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ اور ابھی بھی پڑھیں، آپ درود شریف پڑھیں، ابھی محفل جاری ہے، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دیکھیں، اللہ نے جتنے بھی مقدس انبیاء بھیجے ان کی شریعتیں تھیں، ان کے وقت تک جب وہ ظاہری حیات تھے، جب وہ پردہ فرما گئے تو شریعت بھی منسوخ ہو گئی۔ اب کیونکہ نبوت کا سلسلہ تو منسوخ ہو گیا ہے، یعنی اب حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ یہ قرآنی اور ایمانی فیصلہ ہے، لیکن شریعت وہی چل رہی ہے، یعنی ابھی بھی شریعت محمدیہ چل رہی ہے، اور قیامت تک محمدیہ ہی چلے گی، کیونکہ اب نہیں کوئی شریعت آئے گی نہیں، اور شریعت اس لیے نہیں آئے گی کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی نبی آئے گا تو شریعت آئے گی نا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو اب شریعت بھی کوئی نہیں آئے گی۔ اب اس سے ثابت یہ ہوا کہ
کہ اب جیسے شریعت زندہ ہے، شریعت لانے والا نبی بھی زندہ ہے. شریعت لانے والا نبی بھی زندہ ہے. فاضل بریلوی نے ایسے تو نہیں کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. فاضل بریلوی کو آپ ہمارے بہت بریلوی حضرات ان کو نوٹ کرتے ہیں اور ان کا حوالہ دیتے ہیں. میں بھی دے رہا ہوں، ان کے حوالے دے رہا ہوں اور ان کے حوالے سے ہی دے رہا ہوں کہ فاضل بریلوی نے کتنے عقیدت و احترام کے پیرائے میں اپنا عقیدہ بیان کر دیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. کہ حضور کی شریعت بھی زندہ ہے، حضور کی شریعت بھی زندہ ہے اور حضور خود بھی اپنی قبر اطہر میں زندہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی، وہ محفوظ ہیں، وہ محفوظ ہیں، ان کی ارواح محفوظ ہیں، ان کی اجسام محفوظ ہیں. تو جیسے ہمارے نبی زندہ ہیں ویسے ہمارے نبی کی شریعت بھی زندہ ہے. تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ 1400-1500 سال گزر گئے ہیں، 1400-1500 سال گزر گئے ہیں، لیکن آپ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، لا رہے ہیں اور لایا ہے جس کو آپ نے خود نہیں دیکھا، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم ان کو کیونکہ ہماری نگاہوں میں یا ہماری نظروں میں یا بصارتوں میں وہ تاثیر نہیں یا وہ قوت نہیں کہ ہم ان کو دیکھ سکیں. یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے کہ ہم ایسی ہستیوں کو دیکھنے کی تاب ہم میں ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم گناہگار لوگ ہیں بھائی. تو اللہ نے ان کو ایسی حفاظت میں اور ایسی معصومیت میں اور ایسی مطہر حالے میں ان کو گھیرا ہوا ہے کہ وہ خود بھی زندہ ہیں اور ان کی شریعت بھی زندہ ہے. اور آپ اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو زندہ و جاوید اپنی قبر انور میں ہم اپنی تمام امت کے احوال دیکھ رہے ہیں، تمام امت کے احوال دیکھ رہے ہیں اور شافع معاشر ہیں. تو ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ جب میدان محشر ہوگا، میرا اپنا نعت کا شعر ہے، اس منظر کو میں نے باندھا ہے کہ جب گناہگاروں کا انبار ہوگا اور سب گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا حساب ہوگا. یہ تو وہ روز جزا ہے جہاں انبیاء علیہ السلام بھی تھوڑے سے گھبرائے ہوئے ہوں گے اور آثار نظر آئیں گے، حالانکہ ان سے کوئی کسی قسم کی کوئی لغزش یا کوئی گناہ مرتکب نہیں ہوا، لیکن اللہ کے جلال کے آگے وہ لرزاں ہوں گے. تو اگر انبیاء علیہ السلام لرزاں ہو سکتے ہیں جن سے کوئی کسی قسم کی کمزوری سرزد نہیں ہوئی، تو ہمارے جیسے گناہگاروں کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس وقت کو منظر کو میں نے باندھا ہے کہ جب ہم گناہگار پریشان ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، تو اس وقت ہمیں ایک آسرا ہوگا، ہمیں ایک آسرا ہوگا، ایک امید ہوگی، اور امید سے بڑھ کر یقین ہوگا کہ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن ہم آقا کی امتی ہیں، ہمارا آقا اللہ سے خود ہماری سفارش فرما لے. وہ شعر تھا کہ آ گیا جوش پہ اس شافع امت کا کرم. ہم جب
गुनाहगार आंखों से हुजूर की जानिब देख रहे होंगे और यकीन की निगाहों से देख रहे होंगे कि अल्लाह ने हमें बख्शना जरूर है क्योंकि हम हुजूर की उम्मती हैं, लेकिन हुजूर हमारी शफाअत फरमाएंगे। तो उस वक्त का मंजर देखें कि आ गया जोश पे उस शाफ़े उम्मत का करम, आ गया जोश पे उस शाफ़े उम्मत का करम, जब गुनाहगार के माथे पे पसीना आया। जब गुनाहगारों के माथों पर पसीना आएगा और अश्के नदामत बह रहे होंगे और नफसी नफसी करेंगे हम सब लोग, तो उस वक्त हमें आसरा होगा उस आमना के लाल का और उस ज़हरा के बाबा का और हसनैन के नाना का हमें आसरा होगा, और हम अपने निगाहों को और अपने दिलों को आपकी जानिब उनका रुख करेंगे और अल्लाह से ये दुआ मांगेंगे और हुजूर से ये गुजारिश करेंगे कि आप शाफ़े माशर हैं और आपने ही हमें जन्नत में कौसर का जाम अता फरमाना है। तो आप सब खुशनसीब हैं, हम सब खुशनसीब हैं। नात मुझसे पहले सना खाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े भरपूर अंदाज में माशाअल्लाह और बड़े अच्छे अंदाज में और बड़े सुरीले अंदाज में पढ़ ली हैं। अब जो मेरा पैगाम था वो सिर्फ कुछ होते हैं अवामी खुतबा जो सिर्फ दाद आए और दाद ली और बस ये नारे नूरे लगाए और चले गए, ठीक है, वो उनका अपना अंदाज है। लेकिन बात पहुंचाना और हुजूर की बात को जिस संजीदगी से आपने सुना है, मुझे इस बात की खुशी हुई है कि आपने हुजूर की हदीस को हदीस समझ कर सुना है और हदीस शरीफ के आदाब को आपने मलहूज रखा है। तो ये सादत के लम्हात हैं, खुशनसीबी के लम्हात हैं, हमारे अकायद अहले सुन्नत के अकायद हैं। हम हुजूर के तमाम सहाबा किराम को, हुजूर के आले बैत को और हुजूर की तमाम जितनी भी निस्बतों के हामिलीन ज़वात मुक़द्दसा हैं, हमारा उन सब पर अकीदा है और हमारा उन सब पर ईमान है। बस हमारा कोई नया अकीदा नहीं, हमारा वही अकीदा है जो हज़रत क़िबला पीर मेहर अली शाह साहब का है या जो गौसे जली का है, जो हिंदुल वली का है। हमारा नए अकीदे नहीं है और ना अपने आप को इन नए अकीदों में डालें, क्योंकि अब नए अकीदों की छान फटक करने वाले जो माहिरीन थे वो चले गए। अब ना वो लोग रहे जो जिन्होंने ये तायुन किया था कि अकायद की कसवटी लगाई थी कि ये अकायद मुनासिब हैं। अब वो नए अकीदों बयान करने वाले आ गए हैं, लेकिन अकायद में कुछ भी नहीं। आप अपने अकायद को वही रखें जो दरगाहों का और जो सूफियाए किराम का अकीदा है, तो तब आप हिफाजत में रहेंगे। अल्लाह ताला आपका मेरा आना यहाँ कबूल मंजूर फरमाए और सिर्फ नात या मनाकिब या इस किस्म की महफिल ही सजाना सिर्फ मिलाद नहीं है। हुजूर का कोई भी किसी भी जिहत में कोई भी हुजूर का जिक्र खैर फरमा कर लेना, ये भी मिलाद है। आजकल जो मुरवजा मिलाद है वो सिर्फ यही उर्फ में है, मारूफ यही है कि सिर्फ नात पढ़ेंगे तो सिर्फ मिलाद होगा। ये भी है, ये भी हुजूर की तौसीफ है, हुजूर की तारीफ है, ये भी मिलाद है। लेकिन हुजूर की हदीस बयान करना या हुजूर की सीरत का कोई बाब भी खोल लेना, ये भी मिलाद है। इस किस्म के भी मिलाद अपनी समातों को तैयार रखें कि हुजूर की हदीस ही सुने, तो वो भी आप ये ना समझें कि हम सिर्फ हदीस सुनी है तो ये मिलाद हम नहीं गए। हुजूर का एक एक बयान, एक एक हर्फ जो ज़बान नबूवत से अदा हुआ है वो हम बयान करें, वो भी हुजूर का मिलाद ही है। तो अल्लाह ताला आपका आना मेरा आना यहाँ कबूल व मंजूर फरमाए और दुआ गो हूँ जितने भी जुमला इंतजामिया है जिन्होंने इस पुरशको और बेहतरीन मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا، انتظامی امور سر انجام دیے، ان لوگوں کو اللہ ان کی توفیقات کو اور بڑھائے اور ان کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ یہ مزید یہ عقیدتوں اور محبتوں کا سفر یہ جاری رکھیں، اور اللہ تعالی ہمیں اہل سنت کے عقائد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کے آل کے ساتھ اور حضور کے اصحاب اور حضور کی ازواج مطہرات اور حضور کے جتنے بھی ان کی جو نسبتیں ہیں ان کے ساتھ والہانہ عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔